ہم اکثر افغانستان کو طعنہ دیتے ہیں کہ اس کا نسلی اور جغرافیائی ڈھانچہ کبھی بھی ایک وفاقی جمہوریت میں ڈھلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک ایسی ڈھیلی ڈھالی کنفیڈریشن کی صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جس میں توازن طاقت کا انحصار اس پر ہے کہ کون سا گروہ کن حالات میں کب تک اقتدار پر اپنی گرفت قائم رکھ سکے۔ گویا ایک مسلسل پیکار ہے جس نے افغان سماج کو جکڑ رکھا ہے اور اس جکڑ بندی کے سبب اجتماعی ترقی ممکن نہیں، اور ہم خود کو ایک ایسی وفاقی ریاست کہتے ہیں جو ایک متفقہ آئین کے تابع ہے، جہاں ایک منتخب پارلیمانی نظام کام کر رہا ہے، عدلیہ کا وجود ہے، ایک مضبوط افسرشاہی اور انتہائی منظم فوج ہے۔ اس ملک کو ایک نظریاتی مملکت بھی کہا جاتا ہے۔ جمہوریت جیسی کیسی صحیح چل تو رہی ہے، اس اعتبار سے تو اس ریاست کو بہت پہلے ان ممالک کی صف میں آنا چاہیے تھا جہاں آئینی ڈھانچہ نہ صرف فعال ہے بلکہ اس کے سارے سیاسی، معاشی و سماجی ترقی کی رفتار بھی مسلسل ہے، اور عام شہری ہر وقت یہ بھی نہیں سوچتا کہ کل کیا ہوگا، مگر یہ کیا کہ ہم 75 برس بعد بھی انسانی ترقی کے معیار میں گنے چنے پسماندہ ایشیائی اور بہت سے افریقی و لاطینی ممالک کے ہم پلہ ہیں، جو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ ان کے ہاں ایک اچھا خاصا قابل عمل آئینی نظام ہے جس میں ہر ادارہ اپنے اپنے دائرے میں کمزور صحیح مگر فعال ہے۔ لیکن ہم نہ صرف ان ممالک سے اپنا تقابل کرتے ہوئے اتراتے ہیں بلکہ بزم خود عالم اسلام کے امام بھی ہیں، اور اپنے حالات پر اڑنے کے باوجود ان سے پیچھا چھڑانے کے بجائے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے سے بھی کمزور ممالک کے مقابلے میں غنیمت رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ہم آزاد ہوئے تو کلاش تھی، ہمیں ایک فعال جیتا جاگتا نو آبادیاتی ڈھانچہ، بنیادی ادارے، مواصلاتی نیٹ ورک، بہت اہم جغرافیہ اور مباحثے کا کلچر ورثے میں ملا، مگر ہم نے اس ڈھانچے کو اور معیاری بنانے کے بجائے محض گنے چنے اداروں اور طبقات کی مضبوطی و پائیداری پر تمام وسائل جھونک دیا، اور مملکت کی فلاح کا یہ اصول اپنایا کہ جس ادارے یا وفاقی یونٹ میں جتنا دم ہے وہ اتنے وسائل اڑا لے جائے۔ جن ممالک نے آزادی کے بعد ترقی کی ان کی اشرافیہ یا تو خود روشن خیال تھی یا پھر اس سوچ کی مالک تھی کہ جب سب ترقی کریں گے تو ہمارا حصہ بھی بڑھے گا، مگر ہماری اشرافیہ نے جتنا میسر ہے اسے سمیٹنے اور دیگر امور مملکت روا رکھنے کے لیے قرض کو آمدنی جانا، یوں خود غرضی سکہ رائج الوقت ہوتی گئی، اور پھر سب ہی کا جھاکا کھل گیا، جس میں جتنا دم تھا اتنا ہی وہ لی اڑا، اور پھر انہی وسائل کو ملک کی قیمت پر خود کو اور طاقتور بنانے کے لیے استعمال جاری ہے۔ ایک آئین اور آئینی اداروں کی دعوے داری ہوتے ہوئے جب بھی کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ ملک قائم ہے تو صرف فوج کی وجہ سے، ورنہ تو یہ ملک افغانستان، شام، لیبیا اور صومالیہ بن چکا ہوتا، تو اس ایک جملے سے ہمارے پورے آئینی ڈھانچے کی اوقات الف ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ گویا اس ملک کو باہمی رضامندی یا نظریہ یا آئین یا وفاقی نظام نے نہیں بلکہ طاقت نے ایک لڑی میں پرو رکھا ہے، اور طاقت ہی وہ سورج ہے کہ جس کے ارد گرد باقی ادارے طفیلی سیاروں کی مانند گردش میں رہیں، مگر طاقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی ایک گروہ یا ادارے کی گرفت میں مستقل نہیں رہ پاتی، بڑھتے غیر ریاستی گروہوں اور افراد کے ہاتھوں میں تقسیم در تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ یہی طوائف الملوکی کہلاتی ہے کہ جس میں جس بھی طاقتور کا جب بھی بس چلے ریاست اس کے اشاروں پر مجرا شروع کر دیتی ہے، اور فیصلے کھلے ایوانوں میں نہیں بلکہ بند کمروں، کھلی شاہراہوں اور اوقاتوں پر ہوتے ہیں۔ تیغ اس کی ہے شاخ گل اس کی، تیغ اس کی ہے شاخ گل اس کی، جو اسے کھینچتا ہوا لے جائے، مگر ہمارا اترانا برقرار رہنا چاہیے، کیونکہ ہم افغانستان، صومالیہ یا شام نہیں ہیں۔ اس میں ہماری اپنی کوششیں کتنی دخیل ہیں یا پھر یہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے، اس کا جواب آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔